السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں فیلا سٹوریز چینل۔ دوستو، ٹائروں کو پنچر لگانے والے خواجہ عقیل عرف گوگی بٹ لاہور کا گینگسٹر اور کنگ کیسے بنا؟ امیر الدین عرف بلا ٹرکاں والا، اس کے بیٹے عارف امیر الدین المعروف ٹیپو ٹرکاں والا اور امیر بلاج ٹرکاں والا کے قتل سمیت لاہور میں ہونے والی ہر بڑی واردات کے پیچھے صرف دو نام ہمیشہ سے لوگوں کی زبان پر آتے تھے۔ یہ دو نام کوئی اور نہیں بلکہ تیفی بٹ اور گوگی بٹ کے ہیں۔ خواجہ طارف گلچن عرف تیفی بٹ اور خواجہ عقیل المعروف گوگی بٹ لاہور کے انڈر ورلڈ ڈان کیسے بنے؟ ان دونوں کا آپس میں کیا رشتہ ہے؟ کیا یہ دونوں سگے بھائی ہیں؟ مزید کہ تیفی بٹ اور گوگی بٹ لاہور کے اشتہاریوں اور گنڈوں کی سرپرستی کس طرح کرتے ہیں؟ کن بڑے بڑے گینگسٹر کے ساتھ ان کی دشمنی رہی؟ تمام تر دشمنیوں کے باوجود قانون کی پکڑ اور مخالفین کی گولی سے اب تک یہ کیسے بچتے آئے ہیں؟ گوگی بٹ کو طاہر پرنس اور گواہش بٹ نے کس طرح ناکو چنے چبوائے تھے؟ دوستو، آج آپ کو لاہور کے انڈر ورلڈ ڈان تیفی بٹ اور گوگی بٹ کے بارے میں یہ سب کچھ بتائیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ لاہور میں نیلا گنبد کے پاس گاڑیوں کے پرانے ٹائروں کی مارکیٹ ہے۔ یہاں پارٹی ہاؤس کے سامنے خواجہ عبدالرشید بٹ نامی شخص کی ایک چھوٹی سی ٹائروں کی دکان ہوا کرتی تھی۔ پرانے ٹائر خریدنے اور بیچنے والے عبدالرشید بٹ کے بیٹے خواجہ عقیل عرف گوگی بٹ نے یہاں سے آگے چل کر گنڈا گردی کیسے شروع کی؟ گوگی بٹ اور تیفی بٹ، جنہیں لاہور انڈر ورلڈ کا ڈان سمجھا جاتا ہے، ان کے بارے میں زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں یہ دونوں بھائی ہیں، لیکن حقیقت میں یہ دونوں بس سگے بھائی نہیں ہیں بلکہ آپس میں پھوپھی ذات اور ماموں ذات بھائی ہیں۔ خواجہ عبدالرشید بٹ کے 5 بیٹے تھے: خواجہ عقیل، خواجہ شکیل بٹ، خواجہ راحیل بٹ، خواجہ ہنی بٹ اور خواجہ پپو بٹ۔ 1997 سے 1999 تک جب شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو گوگی بٹ کے چھوٹے بھائی پپو بٹ کو ایک پولیس مقابلے میں مار دیا گیا۔ بدلے کی آگ میں جلتے گوگی بٹ نے ڈان بننے کا سفر تیز کر دیا۔ گوگی بٹ کے خاندان کے پس منظر کی بات کی جائے، یہ بھارتی علاقے امرتسر سے ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے۔ پاکستان اور انڈیا کی آزادی کے بعد یہ گوال منڈی لاہور منتقل ہو گئے۔ یہاں بھی ان کے 4 سے 5 گھر ہیں، مگر اب ان کا گھر کینال ویو ہاؤسنگ سوسائٹی میں بھی موجود ہے، جبکہ ان کے خاندان کے دیگر افراد بھی گوال منڈی میں ہی مقیم ہیں۔ ان کے خالو ان کے گھر کے سامنے رہتے تھے، جبکہ گوگی بٹ کے گھر کے پیچھے ان کے پھپھڑ خان عبدالغفار خان کا گھر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ماضی میں پیپلز پارٹی کے سرگرم کارکن ہونے کی وجہ سے ان کے گھر محترمہ بینظیر بھٹو بھی تشریف لا چکی ہیں۔ دوستو، آپ کو بتاتا جاؤں کہ تیفی بٹ اور گوگی بٹ کے جرائم مشترکہ ہیں کیونکہ یہ مل کر کام کرتے رہتے ہیں۔ 2003 میں ایوان عدل کے پاس ٹیپو ٹرکاں والے پر حملہ انہوں نے کروایا تھا، جس سے خوش قسمتی سے ٹیپو ٹرکاں والا بچ نکلا۔ اس حملے میں گارڈ سمیت 8 لوگ مارے گئے تھے۔ پھر 2010 میں بھی لاہور ایئرپورٹ پر ٹیپو ٹرکاں والا کو خرم اجاز کے ہاتھوں اگلے جان پہنچانے کی FIR تیفی بٹ اور گوگی بٹ کا نام زد کیا گیا تھا۔ لاہور کے سب سے بڑے ڈان ارشد امین چودھری اور اس کے بھائی کو بھی قتل کرنے میں گوگی بٹ ملوث رہا ہے۔ اسی طرح نوید بٹ عرف نوید لمبی والا کو ہمیشہ کے لیے نیند سلانے میں گوگی بٹ کا نام ملوث ہے۔ المعروف طاہر پرنس، جو کہ ایک وقت دہشت کی علامت بنا ہوا تھا، اس کے ساتھ بھی گوگی بٹ کی دشمنی رہی ہے۔ طاہر پرنس، جو کہ بلال گنج سے کونسلر بھی بنا تھا، اس سے بھی دشمنی رہی ہے۔ لندن میں اس پر جان لیوا حملہ بھی ہوا۔ یہ برطانوی جیل سے رہا ہو کر پاکستان آیا تو اسے سزائے موت سنا دی گئی۔ ضمانت پر رہا ہوا تو گوگی بٹ کے گینگ نے اس پر ایک بہت بڑا حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ عید میلاد النبی کے موقع پر گوگی بٹ، تیفی بٹ، ہمایوں گجر، حنیف بابا اور حنیفہ سمیت کئی اشتہاریوں نے مل کر اس پر حملہ کیا۔ اس دوران معصوم بچوں سمیت 13 سے 14 افراد نے جان کی بازی ہاری، مگر طاہر پرنس بھی بچ نکلا۔ بعد ازاں طاہر پرنس کو ختم کرنے کے لیے پولیس کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور انسپکٹر عابد باکسر نے طاہر پرنس کو ایک پولیس مقابلے میں پار لگا دیا۔ اصل میں تیفی بٹ اس سارے گروپ کا ماسٹر مائنڈ ہے۔ تیفی بٹ ہی اپنے دشمنوں کو انجام تک پہنچانے کے لیے ساری پلاننگ کرتا ہے۔ یہ خود شوٹرز اور بندے ہائر کرتا ہے اور گوگی بٹ کا کام منصوبہ بندی سے زیادہ ایگزیکیوشن کا کام سر انجام دینا ہوتا ہے۔
لاہور انارکلی بازار میں بانو ساڑی ہاؤس چلانے والے شیخ عرفان شادمان کے رہنے والے تھے اور حافظ آبادی شیخ کہلاتے تھے۔ ان کو خواجہ عقیل المعروف گوگی بٹ کا قریبی ساتھی اور انفلوئنسر سمجھا جاتا تھا۔ گواش بٹ نامی نوجوان جو ٹک ٹاک کے حوالے سے مشہور تھا، اس کی سوشل میڈیا پر تلخ کلامی ہوئی۔ اس نے گوگی بٹ کی شان میں گستاخی کی تو شیخ عرفان نے اس کے گھر جا کر فائرنگ کر دی۔ گواش بٹ اس حملے میں بچ نکلا مگر ان کے والد شدید زخمی ہو گئے۔ پھر 23 جولائی 2019 کو جب شیخ عرفان اپنے بیٹے مزمل عرفان کے ساتھ قبرستان میں فاتحہ پڑھنے کے بعد واپس اپنے گھر جا رہا تھا تو کرتبہ چوک سے جیل روڈ پر یو ٹرن لیتے ہوئے گواش بٹ اور اس کے ساتھیوں نے گاڑی روک کر فائرنگ کر دی۔ گوگی بٹ، جن کے خلاف کئی قسم کے مقدمات درج ہیں، یہ کئی بار گرفتار ہوئے مگر ہر بار سزا سے پہلے ہی کامیابی سے بچ کر نکلنے میں کامیاب ہو جاتا تھا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ تمام جرم لوگوں کو خرید کر لوگوں سے کرواتے تھے۔ آخری بار جون 2021 میں عدالت نے اغوا اور بھتہ وصولی کے مقدمے میں گوگی بٹ کی ضمانت منظور کی تو CIA نے ناجائز اسلحہ اور دیگر مقدمات میں انہیں گرفتار کر کے حوالات سے ان کی تصاویر جاری کی۔ گوگی بٹ کے ساتھ ان کے قریبی ساتھی اور اشر میں گینگ چلانے والے حاجی اشفاق بھی گرفتار ہوئے۔ اس دوران پولیس کی طرف سے لاؤڈ سپیکرز میں اعلان کیا گئے کہ گوگی بٹ کے خلاف جن لوگوں کی شکایات ہیں وہ آ کر پولیس کو درخواست دیں، قانون کے مطابق کارروائی کر کے انہیں سزا دی جائے گی۔ مگر گوگی بٹ کی دہشت اور خوف کے باعث کسی نے پولیس سے رجوع نہ کیا۔ دوستو، آپ نے کہاوت تو سنی ہوگی، مذہب بدماش کی آخری پناہ گاہ ہوا کرتا ہے۔ خواجہ عقیل عرف گوگی بٹ کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے، کیونکہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ انڈر ورلڈ کے بے تاج بادشاہ گوگی بٹ گزشتہ چند برس سے نیک ہو گئے ہیں۔ اس بات کا حقیقت سے کتنا تعلق ہے یہ تو خدا ہی بہتر جانتا ہے، مگر حالیہ میں امیر بلاش کے مارے جانے کے بعد یہ تمام کی تمام باتیں اور دعوے جھوٹ دکھائی دیتے ہیں۔ گوگی بٹ پچھلے کچھ عرصے سے بہت زیادہ سوشل ورکر کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ چند سالوں میں ان کا دین کی طرف رجحان ہو چکا ہے۔ یہ ترجمے کے ساتھ قرآن پاک کی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب آپ کو پہلے کی نسبت ملنا آسان ہو گیا ہے۔ گوگی بٹ کے چھوٹے بھائی راحیل رشید جو خود نیک پرہیزگار تھے، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے بڑے بھائی خواجہ عقیل عرف گوگی بٹ پہلے سے ہی نمازی تھے۔ گوگی بٹ کا خاندان سیاسی لحاظ سے شروع سے ہی مسلم لیگ نون سے وابستہ رہا اور گوال منڈی جو میاں نواز شریف کا آبائی حلقہ رہا ہے، یہاں سے گوگی بٹ ان کی انتخابی مہم چلاتے رہے ہیں۔ تاہم یہ وابستگی حالات اور وقت کے ساتھ بدلتی رہی۔ مثال کے طور پر پرویز مشرف نے اقتدار سنبھالنے کے بعد مسلم لیگ نون کے گڑھ سمجھے جانے والے اس علاقے میں نقب لگانے کی کوشش کی، گوال منڈی میں فوڈ سٹریٹ بنا دی اور یہاں گوگی بٹ کے بھائی خواجہ شکیل بٹ کو فوڈ سٹریٹ کا چیئرمین بنا دیا گیا۔ تو میاں نواز شریف اور شہباز شریف اس بات پر ناراض ہو گئے کہ جب وہ ملک سے باہر تھے تو گوگی بٹ اور ان کے خاندان نے وفاداری نبھانے کی بجائے جنرل پرویز مشرف کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کی، اور یوں 2008 کے انتخابات کے بعد جب شہباز شریف دوسری بار وزیر اعلیٰ بنے تو انہوں نے سب سے پہلے گوال منڈی فوڈ سٹریٹ کو ختم کیا۔ تحریک انصاف کا سونامی جہاں اور بہت کچھ بہا کر لے گیا، وہاں لاہور گوال منڈی کے ڈون گوگی بٹ نے بھی ہواؤں کا رخ دیکھتے ہوئے اپنی پارٹی بدلنے کا فیصلہ کیا۔ جولائی 2018 میں خواجہ عقیل عرف گوگی بٹ نے عمران خان کی موجودگی میں نون لیگ چھوڑ کر PTI میں شمولیت کا اعلان کر دیا، مگر 9 مئی کے واقعہ کے بعد گوگی بٹ نے تحریک انصاف چھوڑ دی اور مسلم لیگ نون کی طرف لوٹ آئے۔ 8 فروری 2024 میں ہونے والے انتخابات کے دوران NN 118 سے حمزہ شہباز شریف مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے تو گوگی بٹ کے چھوٹے بھائی راحیل رشید بٹ نے متنازع جگہ پر زیر تعمیر پلازے میں حمزہ شہباز شریف کا الیکشن آفس کھول کر ان کی بھرپور انتخابی مہم چلائی۔ جون 2021 میں جب پولیس نے انڈر ورلڈ ڈان گوگی بٹ کے گرد گھیرا تنگ کیا تو گوگی بٹ کی طرف سے لاہور ہائی کورٹ میں
CCP غلام محمود ڈوگر کے خلاف ایک پٹیشن دائر کر دی گئی کہ انہیں ایک جعلی پولیس مقابلے میں مارے جانے کا خوف ہے، اور یوں عدالت کی مداخلت سے یہ معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ اس سے پہلے عارف امیر الدین عرف ٹیپو ٹرکاں والا سے گوگی بٹ کی دشمنی بہت مشہور ہوئی تھی، جو آج تک چل رہی ہے۔ اب ٹھوکر نیاز بیگ کے قریب شادی کی تقریب میں امیر بلاج ٹرکاں والے کے قتل کا مقدمہ بھی گوگی بٹ پر درج ہوا۔ اطلاعات یہ ہیں کہ تیفی بٹ کی طرح گوگی بٹ نے بھی ملک سے فرار ہونے کی کوشش کی اور یہ بھیس بدل کر ایئرپورٹ پہنچے، مگر سیکیورٹی ہائی الرٹ ہونے کے باعث کوشش ناکام ہو گئی۔ امیر بلاج کیس میں گوگی بٹ کے بہنوئی خواجہ ندیم کو گرفتار کیا جا چکا ہے، جبکہ خواجہ عقیل بٹ کی گرفتاری کے لیے مسلسل چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ گوگی بٹ کا نام PINL یعنی پروویژنل نیشنل آئیڈینٹیفیکیشن لسٹ میں ڈالا جا چکا ہے، کیونکہ پولیس نے گوگی بٹ اور تیفی بٹ کو امیر بلاج کے مارے جانے کا ذمہ دار قرار دے دیا ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔